بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. جی، جیسا کہ ہم لوگ تیسرے سبق میں تھے، عفواً چوتھے سبق میں الدرس الرابع. تو الدرس الرابع کے بارے میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اس میں جو اس سبق کا جو اصل مقصد ہے وہ حروف جار کے متعلق بتلانا اور سکھلانا ہے. اور ہم نے یہ بھی جانا کہ حروف جر جو ہے وہ چار ہوتے ہیں. یعنی یہاں کتاب کے حساب سے جو ذکر کیے گئے وہ چار ہے، جس میں سے ہم دو کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور اس کے متعلق تمارین وغیرہ بھی حل کر چکے ہیں. وہ دو فی اور آلات یہ تھے. یعنی فی جو ہے میں کے معنی میں اور اعلیٰ پر کے معنی میں، یہ دونوں ہم پڑھ لیے. آج ہمارے سامنے اور دو حروف ہیں. جی، یہ دو حروف کون سے ہیں؟ ایک ہے من اور ایک ہے الا. الا من کے معنی سے ہے. من کے معنی کیا ہے؟ سے. جی، الا کے معنی تک. تک یا پھر الا کے معنی طرف بھی کہہ سکتے ہیں. طرف. مثال سے وہ زیادہ واضح ہوگا، ایسے آپ کو یعنی تھوڑا کنفیوژن ہوگا. مثال کے ذریعے اور زیادہ بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اتنا آپ پہلے ذہن میں رکھیے کہ من کے معنی ہے سے اور الا کے معنی ہے تک یا پھر طرف. جی، تو من جو ہے یہ ابتدا کے لیے آتا ہے، ابتدا بتانے کے لیے کہ کہاں سے جو ہے یہ چیز شروع ہو رہی ہے. اس طرح ابتدا بتانے کے لیے من آتا ہے. اور الا جو ہے وہ انتہا بتانے کے لیے آتا ہے. انتہا. جی، اینڈنگ پوائنٹ. تو من اسٹارٹنگ پوائنٹ اس طرح سمجھ لیجیے. الا جو ہے اینڈنگ پوائنٹ. یہ دو جو ہے اس طرح سے استعمال ہوتے ہیں. یہ ایک تو سنگل بھی استعمال ہو سکتے ہیں صرف من، اور زیادہ تر اکثر تو اس میں استعمال ہوتے ہیں. یعنی جب جملہ مکمل طور پر کوئی سینٹنس جب بنایا جاتا ہے تو عام طور سے دونوں جو ہے ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ جب ابتدا بتائی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی انتہا بھی بتانا ضروری ہوگا کلام میں، ورنہ کلام مفید نہیں ہوگا. اسی لیے اکثر دونوں ایک ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں. بہرحال من اور الا یہ دونوں ہے. مثالیں دیکھیے. پہلے سب سے پہلے لکھے ہیں البیتو. البیتو گھر. اب اس سے پہلے من لگائیں گے تو من البیتی. جی، من البیتی. البیت گھر ہے. من لگانے سے اس کے معنی کیا ہوگا؟ گھر سے. گھر سے. جی، اب اور جملہ بنائیں گے. میں گھر سے نکلا، یا میں گھر سے یہ چیز لے کر آیا، کچھ بھی ایسے. تو گھر سے
گھر سے جو ہم کہتے ہیں اس کے لیے من البیتی، من، تو من اس کے معنی سے ہو رہا ہے، یہ تو ہم یعنی جان چکے. ساتھ ہی میں جو ہے من جو ہے عمل بھی کرتا ہے. عمل کیا کرتا ہے؟ من جر دیتا ہے. جی، حروف جر میں سے ہے نا، جیسا کہ ہم لوگ پڑھے. تو اپنے بعد تو تھا بھائی تو، لیکن من آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ البیتی ہو گیا. جی، البیتی، من البیتی، گھر سے. ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ من جو ہے یہ سنگل ہو، تو آپ جب پڑھیں گے من، تو میم نون زیر من اس طرح ہے من. لیکن جب کسی اسم کے ساتھ لگا کر اس کے ساتھ پڑھا جائے گا، وہ نون پر زبر دے دیں گے، نون پر زبر آ جائے گا. اب سنگل میں تو صرف من ہے، تو اب اس کو ملا کر پڑھنا ہے تو نہیں پڑھ سکتے نا، صرف نون ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھنا مشکل ہے. جی، من البیت اس طرح پڑھنا پڑے گا، من البیتی. تو الگ ہو جائے گا، وہ من الگ ہو جائے گا، البیت الگ ہو جائے گا. اس لیے ملا کر پڑھنے کے لیے نون پر زبر دیں گے. من جا کر وہ کیا ہو جائے گا؟ مینل، مینل بیتی، گھر سے. تو اس کے بعد الہ کی مثال لے رہے ہیں، المسجد، مسجد، الل مسجدی، مسجد کی طرف، یا مسجد تک، اس طرح بھی اس کا معنی کر سکتے ہیں آپ، مسجد تک یا پھر مسجد کی طرف. جی، تو یہ اینڈنگ پوائنٹ بتانے کے لیے آتا ہے. جیسے ایک جملے میں اگر اس کو آپ بنائیں تو کیسے ہوگا؟ خرجت من البیت وذهبت الى المسجد، میں گھر سے نکلا اور مسجد کی طرف گیا یا مسجد تک گیا، اس طرح. جی، تو الہ بھی کیا ہے؟ اپنے بعد والے اسم کو جر دیتا ہے. المسجد سے المسجدی ہو گیا الہ کی وجہ سے. جی، تو الہ لکھنے کا طریقہ آپ وہاں پر کتاب میں دیکھ لیجئے اچھے سے، الہ کیسے لکھا جاتا ہے. جی، الف لکھیں گے، پھر نیچے چھوٹا حمزہ، اور پھر لام اور یا کے ساتھ اس کو ایسے لکھیں گے. اب پڑھنے میں تو الہ ہے، وہ الہ یعنی لام الف اس طرح لگ رہا ہے پڑھنے میں، لیکن لکھنے میں لام الف نہیں لکھیں گے، الہ پہلے الف پھر لام الف ایسے نہیں لکھیں گے، بلکہ لام یا کے ساتھ لکھیں گے، اور اس لام کے اوپر یعنی کھڑی زبر، الہ، اس طرح. جی، تو لکھنے کا بھی طریقہ صحیح ہونا ضروری ہے، اور پڑھنے کا بھی طریقہ صحیح ہونا ضروری ہے. بسا اوقات لکھنے میں چیز الگ ہوتی ہے اور پڑھنے میں الگ ہوتی ہے، اور بسا اوقات پڑھنے میں الگ ہوتی ہے، لکھنے میں الگ ہوتی ہے، اور بسا اوقات پڑھنے اور لکھنے میں سیم ہوتی ہے. تو یہ یعنی بہت سارے فرق ہوتے ہیں، تو اسی لیے اچھے سے لکھنے اور پڑھنے دونوں کا طریقہ صحیح ہونا ضروری ہے. جی، تو یہ ہم جان لیے من اور الہ کے معنی، اور کس طرح یہ استعمال ہوتا ہے، اور اپنے اسم کو یعنی عمل کیا کرتا ہے، یہ اپنے اسم کو جر دیتا ہے. یہ ساری باتیں ہم جان لیے. اب آگے جو ہے اسی کو اور واضح کرتے ہوئے من اور الہ کی بحث کو یعنی جملوں میں، کلام میں، بات چیت میں کس طرح استعمال کیے جاتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے آگے ہمارے سامنے مثالیں دے رہے ہیں. اور مثالیں دینے کا انداز یعنی استاد اور شاگرد کا ہے. استاد اور شاگرد یعنی بات چیت کر رہے ہیں آپس میں دونوں، اس طرح وہ بیان کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے کہہ رہے ہیں المدرس، استاد، یعنی استاد کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ شاگرد سے کہہ رہا ہے، سوال کر رہا ہے. سوال کیا ہے؟ من این انت،
जी। मिन ऐना अंता। मिन के माने हम पढ़े से। ऐना के माने हम पीछे पढ़ चुके। ऐना के माने कहाँ। जी। और अंता, ये मुखातब, मुखातब के लिए अंता कहा जाता है। जी। यानी इसके माने क्या होंगे? तू। तू, या फिर उर्दू में बहुत सारी ताबीरात हैं, जैसे तू कहते हैं, तुम कहते हैं, आप कहते हैं। तो ये सारी उर्दू में ताबीरात हैं, लेकिन अब जो है सो आप इसके लिए आप तू, तुम, इन सब के लिए अलग अलग अल्फाज नहीं आते अरबी में। जी। अरबी में सिर्फ अंता। अंता कहेंगे तो उसका तर्जुमा आप तू कर लीजिए, या चाहे तुम कर लीजिए, या चाहे आप कर लीजिए। तर्जुमा आप कैसे भी कर लें, लेकिन वो सारे, यानी ये सारे अल्फाज वगैरह उर्दू के लिए हैं। अरबी में सिर्फ और सिर्फ एक ही लफ्ज होगा, वो है अंता। माने क्या है? आप। आप। तो उस्ताद जो है शागिर्द से पूछ रहे हैं, मिन अइना अंता, आप कहाँ से हो, या आप कहाँ से हो। जी। अंता आप, अइना कहाँ, मिन से आप कहाँ से। वो जो है वो उसका अरबी में लफ्ज नहीं है, वो उर्दू तर्जुमा करेंगे तो वो वैसे ही आएगा। तो मिन अइना अंता, आप कहाँ से हो। मोहम्मदुन, शागिर्द का नाम मोहम्मद है, तो मोहम्मद जो है उस्ताद को जवाब दे रहा है। उस्ताद के सवाल पर जवाब दे रहा है। क्या कह रहा है? अना मिनल याबानी। जी। अना मिनल याबानी, मैं जापान से हूँ। अना माने मैं। अना यानी मैं। मिन से। अल याबान ये जापान को बोलते हैं। जी। जापान मालूम है आप सबको, एक कंट्री है। तो जापान में जो है वो जीम को अरबी में या बना दिया गया। और उसके बाद पा। पा तो अरबी में आता नहीं, इसलिए पा की जगह पा को बा कहते हैं अक्सर। तो जापान को याबान बना दिया गया। तो अना मिनल याबानी, मैं जापान से हूँ, यानी मैं जापान का रहने वाला हूँ। मैं उस कंट्री से ताल्लुक रखता हूँ। इस तरह। जी। फिर जो है दूसरा सवाल, मुदर्रिस यानी उस्ताद दूसरा सवाल कर रहे हैं। अल मुदर्रिसु वमिन अइना अम्मारुन। वमिन अइना अम्मारुन, और अम्मार कहाँ से है। जी। वाव का इजाफा हुआ क्योंकि तसलसल जारी था बात करने का, इसीलिए वाव को आज के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और कह रहे हैं वमिन अइना अम्मारुन, और अम्मार कहाँ से है। जी। अम्मारुन। जी, तशदीद आई है इसमें पर। तो ये सारी चीजें जो पिछले हम पहले अस्बाक में पढ़ चुके हैं, वो सारी चीजें आपके जहन में रहना चाहिए, और पूरी सारी चीजों को वो तदबीर देते हुए जहन में रखते हुए पढ़ना चाहिए। अम्मारुन पर तनवीन क्यों आई? क्योंकि वो मुजक्कर का इसम है, इसम मुजक्कर है। मुअन्नस का इसम होता तो तनवीन नहीं आती। जी। तो वमीरा इना अम्मार, और अम्मार कहाँ से है? तो मोहम्मद फिर जो है जवाब दे रहा है उस्ताद को। कह रहा है कि हुआ मीनस सीनी। हुआ मीनस सीनी, वो चाइना से है। अल्हम्दुलिल्लाह। हुआ मीनस सीनी, वो चीन का रहने वाला है। चीन यानी चाइना। जी। तो यहाँ पर हुआ बोला, मोहम्मद ने जवाब में क्या कहा? हुआ।
پہلے جواب میں کیا کہا تھا؟ انا کہا تھا. جی. تو انا وہ خود کے لیے کہا تھا. اب یہاں پر ہوا جو ہے وہ غائب کی ضمیر ہے، یعنی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. وہ ہوا کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ عمار کی طرف لوٹ رہی ہے. تو ایک مرتبہ جب بات چیت میں، کلام میں کسی کا نام یا کسی چیز کا تذکرہ گزر جاتا ہے، تو پھر اسی سے متعلق اگر آگے بات چلتی ہے تو پھر بار بار اس کا اسم دہرایا نہیں جاتا، بار بار اس کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ ضمیر استعمال کی جاتی ہے. وہ ضمیر اس اسم کی طرف لوٹتی ہے، اس نام کی طرف جو ایک مرتبہ پہلے لے لیا گیا، اس کی طرف پھر ضمیر لوٹتی رہتی ہے، چاہے اس کے متعلق کتنی ہی بات آگے کیوں ہوتی جائے. جی. تو اس طرح یہ گفتگو کا انداز ہے عربی میں کہ ضمیر لوٹائی جائے گی، بار بار اس کا نام نہیں دہرایا جائے گا. تو استاد نے جب پوچھا وَمِنْ أَيْنَ عَمَّارٌ، اور عمار کہاں سے ہے، تو محمد نے جواب کیا دیا؟ عمار من الصینی نہیں کہا، کیونکہ نام ایک مرتبہ آ گیا اس کا. تو اب صرف ضمیر سے کام چلایا جا سکتا ہے، ضمیر لوٹائی جا سکتی ہے اس کی طرف. تو محمد نے جواب کیا دیا؟ ہوا من الصینی، وہ چین سے تعلق رکھنے والا ہے، یعنی وہ چین سے ہے، وہ چائنا سے ہے. جی. یہ ہو گیا. اس کے بعد پھر تیسرا سوال مدرس کی طرف سے. استاد کہہ رہے ہیں وَمِنْ أَيْنَ حَامِدٌ، وَمِنْ أَيْنَ حَامِدٌ. تسلسل جاری ہے کلام کا، اسی لیے پھر واو لایا گیا عطف کے طور پر. اور من کے معنی سے، آئینہ کے معنی کہاں، اور حامد یہ اسم ہے مذکر کا، اسی لیے اس پر تنوین بھی آئی ہے. تو استاد نے پوچھا وَمِنْ أَيْنَ حَامِدٌ، اور حامد کہاں سے ہے. پہلے اس کے بارے میں خود پوچھا کہ تم کہاں سے ہو، تو اس نے کہا کہ میں جاپان سے ہوں. پھر عمار کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ عمار چین سے ہے. پھر اب حامد کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ حامد کہاں سے ہے. تو محمد، محمد جواب دے رہا ہے، کہہ رہا ہے ہوا من الہندی. ہوا پھر زمین لوٹائی گئی غائب کی، من سے اب اس کو ملا کے پڑھا جا رہا ہے، من کو تو نون پر زبر لگا دیا گیا. من الہندی، من الہندی، الہند کے معنی ہندوستان. جی، ہندوستان کو عربی میں ہند کہتے ہیں، الہند. ہوا من الہندی، وہ ہندوستان سے ہے. جی، وہ انڈیا سے ہے. جی. اس کے بعد پھر جو ہے استاد ایک دوسرا سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ این عباسن. جی. اب آپ اس میں غور کیجئے کہ یہاں پر صرف من جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے. جو اب تک جو سوالات ہو رہے تھے، سوالات کا جو انداز تھا، اس میں سے کیا کیا گیا؟ صرف من ہٹا دیا گیا. این عباسن کہا گیا. این عباسن سوال ہے استاد کی طرف سے. تو کیا معنی ہے اس کے؟ عباس کہاں ہے، عباس کہاں ہے. جی. اگر مین لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ مین آئین عباسن، تو اس کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ عباس کہاں سے ہے، یعنی اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے، وہ کہاں والا ہے، اس طرح. اور صرف مین ہٹا دیے تو عباس کہاں ہے، یعنی اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے، کہاں گیا، اس طرح. تو این عباسن، استاد نے پوچھا این عباسن. جی، تنوین آ رہی ہے عباسن، عباس کہاں ہے. جی. محمد، محمد اب پھر جواب میں کہہ رہے ہیں، جواب میں صرف کتنا، ایک صرف ایک جملہ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟
खराज, जवाब क्या है? सिर्फ खराज। अब उसमें सारा माना आ गया। खराज यानी वो निकला, वो निकल गया। जी, खराजा ये फेल है, उसके माने क्या है? निकलना। खराजा यखरुजु खुरूजन, माने उसके होते हैं निकलना। तो यहाँ पर वाहिद मुजक्कर गायब यानी माजी है, फेल माजी है, तो इसमें वाहिद मुजक्कर गायब का माना आता है। तो माना किस तरह होगा? वो निकला, वो चला गया, वो निकल गया, इस तरह। खरजा में जमीर भी है उसके अंदर, वाहिद गायब की जमीर मौजूद है उसमें। जी, और वो जमीर किसकी तरफ लौट रही है? अब्बास की तरफ। जी, खरजा वो निकल गया, इस तरह से माना हो गया। उसके बाद फिर उस्ताद कह रहे हैं ऐन ज़हाबा, उसी से मुतालिक बात चल रही है, यानी अब्बास से मुतालिक। पहले पूछे अब्बास कहाँ है, तो शागिर्द ने जवाब दिया वो चला गया, निकल गया। तो उस्ताद फिर उससे पूछ रहे हैं कि ऐन ज़हाबा, कहाँ गया, वो कहाँ गया। ऐना कहाँ, ज़हाबा ये फेल माजी है, फेल माजी। और इसमें वाहिद गायब की जमीर है जो अब्बास की तरफ लौट रही है। जी, जैसा कि मैंने कहा कि नाम एक मर्तबा ले लिया जाता है तो फिर बाद में आगे जितनी भी उससे मुताल्लिक गुफ्तगू होगी तो सिर्फ जमीर उसकी तरफ लौटाई जाएगी, बार बार नाम नहीं दोहराया जाएगा। तो यहाँ पर आईना जहाबा अब्बासुन नहीं कहा गया, जबकि कह सकते हैं, जायज है, लेकिन यानी कलाम की फसाहत इसी में है कि बार बार नाम को ना दोहराया जाए। मुदर्रिस ने सिर्फ फेल माजी जिक्र करके जिसमें वाहिद गायब की जमीर मौजूद है उस पर इक्तफा किया, कहा कि ऐना ज़हाबा, कहाँ गया, यानी अब्बास कहाँ गया, निकल गया, तो फिर यहाँ से निकल कर गया कहाँ, इस तरह। मोहम्मद जवाब दे रहा है, मोहम्मदुन ज़हबा इलल मुदीरी, ज़हबा इलल मुदीरी। ज़हबा क्या है? फेल माजी है, माने इसके है गया, गया। इला हरफ जर है, माने उसके है तक, तक या फिर तरफ। जी, अल मुदीर, मुदीर यानी हेडमास्टर, प्रिंसिपल कह लीजिए, कि जो यानी बड़ा होता है मदरसे का या स्कूल वगैरह का, हेडमास्टर जिसको कहते हैं उसको मुदीर कहते हैं अरबी में, मुदीर। तो ज़हबा इलल मुदीरी, वो हेडमास्टर के पास गया, या फिर इस तरह तर्जुमा कर लीजिए, वो मुदीर की तरफ गया, मुदीर के पास गया। जी, उर्दू में ताबीरात बदल सकती हैं, तो आप जो है ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उर्दू में कभी ऐसे कर दे रहे तर्जुमा, कभी ऐसे कर दे रहे, वैसे कर दे रहे। तो उर्दू में जो है बहुत सारी ताबीरात बदलती हैं और तर्जुमे के बहुत सारे अंदाज हैं, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप बुनियादी चीज जहन में अरबी की रख लेंगे तो आप उर्दू में मुनासिब जो उससे मिलता जुलता तर्जुमा है वो कर सकते हैं आप। जी, तो अईना ज़हाबा, वो कहाँ गया, तो मोहम्मद ने जवाब दिया ज़हाबा इलल मुदीरी, वो प्रिंसिपल के पास गया, मुदीर के पास गया। उसके बाद फिर एक और सवाल मुदर्रिस कर रहे हैं, अल मुदर्रिस व अईना ज़हाबा अलीयुन, और अली कहाँ गया। जी, और अली कहाँ गया, इस तरह का तर्जुमा। मोहम्मद जवाब दे रहा है ज़हबा इलल मिरहादी, ज़हबा माजी है, फेल माजी, माने उसके है गया, और उसमें जो जमीर है वाहिद गायब की वो अली की तरफ लौट रही है।
ذهب الى المرحاض، الى حرف جر ہے، اپنے بعد آنے والے اسم یعنی مرحاض کو جر دے رہا ہے، مرحاضی پڑھیں گے الہ کی وجہ سے۔ معنی کیا ہے اس کے؟ وہ ٹوائلٹ کی طرف گیا، یا وہ بیت الخلا گیا۔ جی، یہاں تک یہ ایک گفتگو کے انداز میں انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ من اور الہ کا استعمال کیسے کرتے ہیں اور جملوں میں اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بازو میں آپ کو الیابانو کہہ کر جاپان کا نقشہ دیا گیا، اور پھر الہند کہہ کر ہندوستان کا نقشہ بھی ذکر کیا گیا، اور نیچے ٹوائلٹ ہے، المرحاض، مرحاض ٹوائلٹ کو کہتے ہیں، وہ بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے وہاں بھی تصویر دی گئی۔ اس کے بعد ہمارے سامنے تمارین ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ تمارین حل کیجئے۔ جی